آپ نے بتلایا یسألونک عن المحیض، عورتوں کو ماہواری کے ایام سے کیوں دوچار ہونا پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتلایا کہ قل هو اذن، یہ تکلیف کے ایام ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہو، جب حیض سے پاک ہو جائیں غسل کر لیں تو پھر ان سے قربت اختیار کرو۔ وہ اپنے سوالوں سے آپ کو عاجز کرتے، کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوتا، لوگ اس کو لے کر آپ کے پاس سامنے پیش ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے، وحی اس معاملے کا حکم لے کر اترتی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید 23 سالوں میں آپ کی بعثت کے سال سے لے کر 10ویں ہجری تک، ہجرت کے دم وحی کو لینے کے وقت پسینے سے جاڑے کے دنوں میں شرابور ہو جاتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول، دیکھیے نعمت کی قدردانی بھی ایسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی اور گوشت، جیسے بوٹیوں میں ہڈی اور گوشت دونوں ہوتا ہے لگا ہوا تھا، اس کو لے کر کے آپ اس کو نوچ رہے تھے، اتنے میں وحی نازل ہونے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے قبول کرنے لگتے ہیں، اور گوشت کا وہ ٹکڑا آپ کے ہاتھوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وحی اترنا مکمل ہو جاتا ہے، تو ٹکڑا آپ کے ہاتھ سے گرتا نہیں ہے۔ وحی کی شدت کے باوجود اللہ کی نعمت کی اس طرح آپ نے حفاظت کی کہ اس کے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا، اور اس کے بعد آپ کو وحی کو لینے اور اس کو یاد کرنے کا بھی بڑا شوق تھا، اور اس کے لیے آپ بہت پریشان رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آپ کو اپنے سینے سے زور سے دبایا، پھر چھوڑا اور کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا۔ نبی امی قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کہا پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، اور صادق اور امین مکہ والے آپ کو کہتے تھے سچے تھے، امانت دار تھے، صاف گوئی سے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے آپ کو لگا کر کے بھینچا اور چھوڑ کر کے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا خوف طاری ہوا، وحی کے نزول کی ہیبت سے آپ لرزہ 360 بتوں سے اٹا پڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب کو کھرچ کے صاف کروایا، توحید کو قائم کیا، اللہ کے اس دین کو قائم کیا، لوگوں کو اللہ کی اس کتاب پہ جمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کتاب ہدایت کہا ہے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کا پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کی یہ خاصیت رکھی کہ اس کی تلاوت عبادت ہے۔ آپ احادیث پڑھیے، اس کے پڑھنے سے آپ کو حدیث کے مذاکرے کا تو ثواب ملے گا، لیکن جو قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو کتاب اللہ کا ایک حرف، ایک لفظ نہیں، ایک حرف پڑھتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال أيضا حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال أيضا بسم الله إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. محترم حاضرین، عزیز بچوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے دو جلیل القدر عبادتوں کے لیے کیا، دو جلیل القدر کاموں کے لیے کیا. پہلا، اس مہینے کا انتخاب، رمضان کا انتخاب قرآن کے نزول کے لیے کیا، اور دوسرا یہ کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن روزے کی فرضیت کے لیے بھی اسی مہینے کا انتخاب کیا. تو غور کا مقام ہے کہ یہ جو عبادتوں کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ، اپنے اندر کس قدر فضیلتیں سمیٹے ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آخری کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، یہ کتاب جیسا کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ اسی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کتنا بھی بھٹکا ہوا گمراہ ہو، یہ کتاب اگر اس کو اپنی طرف بلاتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے. ہدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. رمضان کا یہ مہینہ اللہ نے منتخب کیا قرآن کے نزول کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کا یہ نزول کس طرح ہوتا تھا اور اللہ نے قرآن کا نزول کیسے کیا، اس کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے اللہ نے جب اس کتاب کے نزول کا فیصلہ فرمایا تو یہ لوح محفوظ میں پورا کا پورا محفوظ تھا. اس کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اتارا، اور زیادہ تر تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ 25ویں رات کو
جو کہ طاق رات ہوتی ہے، اور جن طاق راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا شریعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حکم ہے، اس میں اترا۔ کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے وہ رمضان کی پہلی رات کو اتر گئے، اور زبور چھٹی رات کو، تورات چھٹی رات کو اتری، زبور 12ویں رات کو، اور انجیل 13ویں رات کو، اور قرآن مجید 24 دن گزرنے کے بعد یعنی 25ویں رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا پر ہے وہاں اتارا۔ پھر اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ قرآن بیک وقت جتنا ہمارے پاس آج دونوں جلدوں کے درمیان محفوظ ہے ایک ساتھ نہ اترے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس کے احکام اتنے محکم اور اتنے مضبوط تھے کہ اگر یک بیک سب کو اتار دیا جاتا تو لوگوں پر شاک گزرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ کافرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن یک بیک کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ پورا قرآن اس کو، جیسا کہ پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں سے دعویٰ خواہش بھی کی تھی کہ ہمارے اوپر قرآن یا اللہ کی طرف سے کوئی کتاب تشت پر رکھی ہوئی اتار دیجئے تو ہم جانیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا بھی جواب دیا کہ اگر ہم کسی تھال پہ، تشت پہ رکھی ہوئی کتاب آسمان سے ان کے اوپر اتار دیں اور اپنے ہاتھوں سے وہ اس کو چھوئیں، اس کے بعد بھی جنوں نے اپنے لیے گمراہی کا ارادہ کر لیا وہ کہیں گے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی کذالک، ہم ایسے ہی اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے اتاریں گے، لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم اس سے آپ کے دل کو جما دیں، اس قرآن کو آپ کے دل میں جاگزی کر دیں، اور اس قرآن کی دعوت لوگوں میں عام کرنے پر بھی آپ کو جما دیں۔ اور اس کے لیے اپنے رسول سے وعدہ کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو رسالت و نبوت آپ پر نازل ہوتی ہے پہنچائیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، آپ ایسا نہیں کریں گے تو فما بلغت رسالت، آپ نے اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسالت کا حق ادا کیا، قرآن ٹکڑے ٹکڑے اترتا رہا۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوتا کہ فلاں سورہ کی اتنی آیتیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیجئے، آپ لے کر کے اترتے، احکام ہوتے، پچھلی امتوں کے واقعات ہوتے، ان کو عذاب دیے جانے کے دردناک حادثات ہوتے، ان کے گناہوں کا ذکر ہوتا۔ یہ سب اس لیے کہ جن گناہوں کا ارتکاب کر کے ہم سے پہلی قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق بنی، ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں۔ قوم لوط نے بدفعلی ایجاد کی، وہ برباد ہوئے۔ قوم عاد نے سرکشی کی، ثمود نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی، قوم شعیب نے اللہ کا حکم نہیں مانا، شرک کیا، انبیاء کی نافرمانی کی، انبیاء کے قتل کے در پہ ہوئے، سب ہلاک ہوئے۔ تو امت محمدیہ پر ان واقعات کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ان نافرمانیوں سے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تاکہ تم جس لقب کے اللہ کی جانب سے حقدار ہوئے اس کا حق ادا کر سکو۔ کنتم خیر امۃ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، تو اس امت وسط کا اور اس خیر امت کا حق ادا کر سکو۔ ٹکڑے ٹکڑے اترتا، کبھی مکہ کے اندر جہاں کفار بستے تھے وہیں کفار کے ساتھ یہود و نصارہ بھی بستے تھے، شر انگیزی ان کو سوار ہوتی تو وہ طرح طرح کے سوال
کفار مکہ کو لا کر کے سکھاتے، کبھی یہود کبھی نصارہ کہ جاؤ محمد سے جا کر کے یہ پوچھو، اگر وہ نبی ہوں گے تو اس کا جواب دیں گے، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو ان کا راز فاش ہو جائے گا، ان کا جھوٹ کھل جائے گا۔ یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ چاند نکلتا ہے ایک پتلی سی دھاری لکیر جیسا، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، ایک مدت پوری کرتا ہے، پھر نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، پھر نیا نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے جب یہ سوال کیا، اللہ نے قرآن اتارا، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ بتلا دیجئے کہ لوگوں کو وقت جاننے کا اور حج کے ایام پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ چاند سے چاند نمودار ہوتا چلا جائے گا، مہینے بدلتے چلے جائیں گے، اور یہ مہینے اور ان کی تعداد اللہ کے یہاں یہی نام اور اتنی ہی ہے، 12 مہینے اور یہی نام، پیدائش کے دن سے ہی، آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے ہی یہی نام اور 12 مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں متعین ہے۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے بتلایا۔ یسألونک عن المحیض، عورتوں کو ماہواری کے ایام سے کیوں دوچار ہونا پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتلایا کہ قل ہوا اذن، یہ تکلیف کے ایام ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہو، جب حیض سے پاک ہو جائیں، غسل کر لیں تو پھر ان سے قربت اختیار کرو۔ وہ اپنے سوالوں سے آپ کو عاجز کرتے، کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوتا، لوگ اس کو لے کر آپ کے پاس سامنے پیش ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے، وحی اس معاملے کا حکم لے کر اترتی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید 23 سالوں میں آپ کی بعثت کے سال سے لے کر 10ویں ہجری تک، ہجرت کے 10ویں سال تک، آپ کی وفات سے محتاط قول کے مطابق 83 یا 84 روز پہلے تک نازل ہوتا رہا۔ اور اکثر مفسرین جس بات کی جانب گئے کہ سورہ بقرہ کی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ سب سے آخری آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں کی جہاں تک بات ہے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بالکل آپ کے زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی، اور آپ اس آیت کے، اس سورہ کے نزول کے بعد اپنے رکوع اور سجود میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی برابر معمول کے ساتھ پڑھنے لگے تھے، یعنی آپ اللہ سے استغفار کرنے لگے تھے۔ اور اس سورہ کے نزول کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار روئے تھے۔ صحابہ کو ان کے رونے پر تعجب ہوا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فتح اور کامیابی آنے اور اللہ کی مدد آنے کی بات کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اب تک تو اکا دکا لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اب یہ بڑی بشارت آ رہی ہے کہ ٹولی ٹولی لوگ آ کر کے اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور آپ کی وفات سے پہلے کا سال دیکھیے تو وہ عام الوفود تھا، جب ہر جانب سے گروہ کے گروہ لوگ آ کر کے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اور اسی کے کچھ دنوں کے بعد آپ کو سر درد کی شکایت ہوئی سفر کے آخر میں، اور 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کا دن تھا، آپ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ جب نازل ہوئی تو تلاوت فرمائی، لوگ خوش ہو رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سورہ کا جو تسلسل ہے اسی کو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اللہ نے بڑی کامیابی نے اسلام کے غلبے کا ذکر کیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام میں ٹولی ٹولی، گروہ کے گروہ، جماعت کے جماعت آ کر کے داخل ہونے لگے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو یہ علامت ہے کہ اب آپ کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کا وقت قریب آ چکا، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، رسالت آپ نے پہنچا دی،
اللہ کا فریضہ جو آپ کے ذمے تھا ادا کر دیا، اب لوگ گروہ کے گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا کام انجام پا چکا، لہذا توبہ و استغفار میں لگ جائیے، انہ کان توابا، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی پیشین گوئی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں فَكَانَ هُوَ أَعْلَمَنَا، تو اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اس طرح قرآن کا نزول شروع ہوا۔ نزول کی کچھ کیفیتوں پر نظر کی جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایتیں صحیحین کے اندر مروی ہیں۔ ایک میں وہ پوچھتی ہیں کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، تو کہا کہ کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں میرے پاس آتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ ان کو مشرقی افق پر دیکھا تو ان کے دونوں بازو جو پھیلائے ہوئے تھے افق کو گھیرے ہوئے تھے، اتنی بھاری بھرکم شکل میں تھے۔ اور ایک بار غار حرا میں ان کو جب اوپر نظر کی تو اپنے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل ہوتے دیکھا۔ کبھی دہیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں۔ اور پھر وحی کے نزول کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ کبھی گھنٹے کی کھنکھناہٹ جیسی آواز کی طرح وحی آتی ہے اور وہ میرے اوپر سب سے سخت ہوتی ہے، پھر مجھ سے جدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار سخت جاڑے کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک میرے زانوں پر تھا۔ وحی کی شدت سے لگ رہا تھا کہ میری زان ٹوٹ جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ وحی کے قبول کرنے کی یہ شدت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو لینے کے وقت پسینے سے جاڑے کے دنوں میں شرابور ہو جاتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول، دیکھیے نعمت کی قدردانی بھی ایسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی اور گوشت، جیسے بوٹیوں میں ہڈی اور گوشت دونوں ہوتا ہے لگا ہوا تھا، اس کو لے کر کے آپ اس کو نوچ رہے تھے، اتنے میں وحی نازل ہونے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے قبول کرنے لگتے ہیں، اور گوشت کا وہ ٹکڑا آپ کے ہاتھوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وحی اترنا مکمل ہو جاتا ہے، تو ٹکڑا آپ کے ہاتھ سے گرتا نہیں ہے۔ وحی کی اس شدت کے باوجود اللہ کی نعمت کی اس طرح آپ نے حفاظت کی کہ اس کے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا، اور اس کے بعد آپ کو وحی کو لینے اور اس کو یاد کرنے کا بھی بڑا شوق تھا، اور اس کے لیے آپ بہت پریشان رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مجھ پر نازل ہوا ہے لوگوں کو بتانے سے پہلے فراموش نہ ہو جائے۔ تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اطمینان دلایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ آپ جلدی جلدی جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ آپ جب وحی نازل ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان مت ہلائیں تاکہ جلدی کریں اس کو یاد کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے کہ ہم آپ کے سینے میں اس کو اکٹھا کریں اور پھر آپ سے اس کو آپ کے صحابہ کے سامنے پڑھوائیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب آپ پر وحی کا نزول ہو تو آپ نزول وحی کی اتباع کیجیے، اس کو بغور سنیے، اور اس کے بعد ہم جب آپ کو اس کے سینے میں جمع دیں گے آپ صحابہ کو سنائیے۔ تلقی کا یہ عالم تھا۔ اور اس کے بعد جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، 40 سال کی عمر رہی ہوگی آپ کی، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ غار حرا میں عبادت کے لیے چلے جاتے تھے۔ مکہ والوں کی مشرکانہ عادات و اطوار سے آپ مطمئن نہیں تھے، تو حضرت خدیجہ سے وہ صاف کہتے کہ دیکھو ان لوگوں کی رسوم اور رواج اور عادتوں اور عبادتوں سے میرا کچھ لینا دینا نہیں، میرے لیے کچھ سامان بناؤ کھانے پینے کا، میں لے کر کے اللہ کی عبادت کے لیے غار حرا میں جاتا ہوں۔ کئی دن وہاں رہتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی غار حرا میں آپ عبادت کے لیے گئے تو جبریل امین علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا اور کہا کہ اقرا۔
پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آپ کو اپنے سینے سے زور سے دبایا، پھر چھوڑا اور کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا۔ نبی امی قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کہا پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، اور صادق اور امین مکہ والے آپ کو کہتے تھے سچے تھے، امانت دار تھے، صاف گوئی سے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے آپ کو لگا کر کے بھیجا اور چھوڑ کر کے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا خوف طاری ہوا۔ وحی کے نزول کی ہیبت سے آپ لرزہ بر اندام ہو گئے، کانپتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے گھر آئے اور سیدھے چارپائی پہ چت لیٹ گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دثرونی، جلدی سے مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، پھر پوچھا کہ بتلائیے تو آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں حرا میں تھا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کلا، بالکل مت گھبرائیے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتحمل الکل، آپ تو وہ انسان ہیں کہ دوسروں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، بے روزگاروں کو روزی فراہم کرتے ہیں، ان کے کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے ہیں۔ اور خصال جڑائیں، حدیث میں الفاظ کم و بیش ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کی ساری نیکیاں آپ کو جڑائیں، اور سب سے پہلے یہی کہا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ پھر اپنے خالہ زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر کے آپ کو گئیں۔ ورقہ نے جب اس کلام کو سنا تو فوراً کہہ پڑے کہ ان ھذا والذی جاء بہ موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحد، کہ ارے یہ کلام جو آپ سنا رہے ہیں اور جو تورات لے کر کے موسیٰ آئے تھے، وہ دونوں تو ایک ہی چراغ کی لو لگتے ہیں، ایک ہی جگہ سے آئی ہوئی بات لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا ورقہ کی بات کا کہ اگر موسیٰ اللہ کے نبی تھے اور ان کے پاس جو کتاب آئی تھی وہ اللہ کی وحی تھی، تو یہ بھی اللہ کی وحی ہے، یعنی آپ پر اللہ کی نبوت نازل ہو چکی ہے۔ یا لیت لی فیہ جزع، کاش کہ میں اس دن زندہ ہوتا اذ یخرجک قومک، کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، او مخرجیہم، میری قوم جو میری شرافت کی، میرے اعلیٰ نسب ہونے کی، میری سچائی کی، میری امانت داری کی دم بھرنے والی ہے، وہ مجھے مکہ سے نکالے گی؟ حضرت ورقہ نے کہا تھا کہ ہاں، جو بھی نبی مبعوث ہوتا ہے اس کی قوم کے لوگوں کا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، کاش کہ میں اس دن زندہ رہتا، آپ کی کچھ مدد کر پاتا۔ اس کے کچھ دن کے بعد ورقہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر آپ پر سورہ مدثر نازل ہوتی ہے اور آپ کو شریعت پہنچانے کا حکم ہوتا ہے، اور آپ اٹھتے ہیں، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو قیامت کے دن سے، اللہ کی حساب و کتاب سے ڈراتے ہیں، اور پھر دعوت کا کام خفیہ چلتا ہے، دار ارقم سے چلتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ سنتے ہیں۔ یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی اور آپ نے اس کتاب کی بدولت لا تعداد لوگوں کی دنیا بدل دی۔ کل تک جو عمر سفر میں اپنے ساتھ کھجور کا بت لے کر چلتے تھے، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں سفر میں نکلتا
تو کھجور کا بت لے کر کے اپنے ساتھ چلتا، کھجور گوند گاند کے اس کا بت بنا لیتے کہ سفر میں اگر عبادت کرنی ہوگی، پوجا کرنی ہوگی تو اسی کھجور کے بت کی کرتے رہیں گے۔ کہتے تھے جب توشہ ختم ہونے لگتا تو اسی کو کھا جاتے۔ تو کہا کہ ایک دن میں خود سوچنے لگا کہ کیسا معبود ہے ہمارا، خود کھجور گوند کر اس کو بناتے ہیں اور جو بھوک لگتی ہے اسی کو کھا جاتے ہیں، ایسا معبود نہیں ہوگا۔ کہا پھر جب اللہ نے اسلام کی ہدایت دی تو جاہلیت کے اس احمقانہ فعل پہ مجھے خود ہنسی آتی تھی۔ کعبہ کے اندر 360 بت، ہر قبیلے کا ایک بت، ہر بڑی چوک پہ نصب ایک بت، اس طرح کی بت پرست قوم کی اس کتاب نے کایا پلٹ دی اور سب اللہ کی عبادت کی طرف پلٹ آئے۔ اور وہ خانہ کعبہ جو 360 بتوں سے اٹا پڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب کو کھرچ کے صاف کروایا، توحید کو قائم کیا، اللہ کے اس دین کو قائم کیا، لوگوں کو اللہ کی اس کتاب پہ جمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کتاب ہدایت کہا ہے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کا پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کی یہ خاصیت رکھی کہ اس کی تلاوت عبادت ہے۔ آپ احادیث پڑھیے، اس کے پڑھنے سے آپ کو حدیث کے مذاکرے کا تو ثواب ملے گا، لیکن جو قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو کتاب اللہ کا ایک حرف، ایک لفظ نہیں، ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اس کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ان نیکیوں کو 10 گنا تک سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، اور قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے، یعنی الف لام میم یہ تین حرف ہیں، یعنی آپ نے الف لام میم پڑھا تو کم از کم 30 نیکیاں آپ کو ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تلاوت کی تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر کے آئے گا۔ اور قرآن مجید کی کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں اور کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سورہ بقرہ جس کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں اور شر اور مصائب سے اس گھر کے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کڑکڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے، آپ صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں یہ کڑکڑاہٹ دیکھ رہے ہو کیسی ہے؟ آپ صحابہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ اور اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، یہ ایک آسمان کے دروازے کے کھلنے کی آواز ہے، آسمان کے ایک دروازے کے کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتے کے اترنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے نازل نہیں ہوا، اور وہ بشارت دے رہا ہے کہ ابشر بنورین اوتیتہما او ابشر بکنزین اوتیتہما، 2 خزانوں کی بشارت آپ لے لیجئے جنہیں آپ کو دیا گیا ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخری آیت تک، ما
سألت بحرف منها الا اعطیتہ، اس کو پڑھ کر کے اس کے ہر حرف کے بدلے آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مطالبہ کرو گے وہ پورا ہوگا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ابا منذر اتدری ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، ابو منذر بتاؤ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم تر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ بات بھلی لگتی ہے کہ میں تم کو کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت بتلا دیں؟ دونوں طرح سے حدیث کے سیاق ہیں۔ آگے چل کر کے ابو منذر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ان کے سینے پر مکے سے تھپ تھپاتے ہیں اور کہتے ہیں لیحنک العلم ابا المنذر، کہ وہ منذر آپ کو علم مبارک ہو، کتاب اللہ کا علم مبارک ہو۔ کتاب اللہ کا یہ علم حقیقت میں مبارک ہے۔ اور ابھی اس بچے نے اتنی سادہ اور تھوڑی سی خوف سے لرزاں آواز میں کتاب اللہ کی تلاوت کی۔ درس نزول قرآن اور رمضان کے تعلق سے تھا۔ اس بچے کی تلاوت سے اس کے لیے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ اس کا خوف دور کرے اور مزید ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھے قاری تھے قرآن مجید کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کو پڑھتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے تھے اور پوچھا کہ ابو موسیٰ اگر جان جاتے کہ میں پیچھے کھڑا ہو کر تمہیں سن رہا ہوں، یہ بات میں تمہیں بطور خاص سنا رہا ہوں بچے، کہ اگر ابو موسیٰ تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں تو کیا کرتے؟ کہ یا رسول اللہ حبرت لک تحبیرا، اور سنوار کے پڑھتا۔ تو جب محفل میں پڑھنے کا موقع ملے تو ڈر اپنے اوپر حاوی ہونے کے بجائے اور سنوار کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے مبارک کوئی علم نہیں، اس میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد علیہ السلام، آپ کو داؤد علیہ السلام کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا گیا۔ اس قرآن کی تاثیر کیا ہونی چاہیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیے۔ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اقرأ علی القرآن، کہ مجھے قرآن سناؤ، اور وہ تعجب سے کہتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں؟ کہا کہ انی ارید ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا وہ کلام جو مجھ پہ نازل ہوا ہے کوئی اور مجھے سنائے۔ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ بتائیے کہ اس دن کا کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا، آنسوؤں سے تر بتر تھے، اور انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھے کہا حسبک حسبک، بس کرو، یعنی بس اب میں سن نہیں سکتا اس کے آگے۔ تو یہ تاثیر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت جب تہجد میں کرتے تو ذکر کی آیت سے گزرتے تو ذکر کرتے، استغفار کی آیت سے گزرتے تو استغفار کرتے، اور جب قوموں کے عذاب کا تذکرہ آتا تو آپ زاروں قطار روتے کہ اللہ نے کیسے ان قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ تسبیح کی بات آتی تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ اس طرح آپ کا تہجد ہوتا تھا۔ یہ قرآن، اس کا ایک نام فرقان بھی ہے، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ جس قدر بندے کا تعلق اس قرآن سے ہوگا اسی قدر اس بندے کو حق کی معرفت ہوگی، اور وہ باطل سے، خرافات سے، بدعات سے، منکرات سے اپنے آپ کو اتنا ہی الگ تھلگ کر کے رکھے گا۔
اسی لیے اللہ کے رسول نے خیرکم من تعلم القرآن، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے وعلمہ اور سکھلائے۔ تو جو لوگ قرآن والے ہوتے ہیں وہ شر سے سب سے دور ہوتے ہیں، وہ اللہ سے سب سے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں سے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن یہ قوموں کے عروج کا ذریعہ ہے، اور اس قرآن سے بے تعلقی یہ قوموں کی تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کچھ قوموں کو رفعت اور سربلندی عطا کرے گا، اور دوسری کچھ قوموں کو اسی کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کے چھوڑنے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کرے گا۔ ہم اپنی ذلت، اپنی پسپائی، زمانے کے اندر اپنی بے وقعتی پر نظر کریں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کریں، اور کہیں ایسا تو نہیں یہ دیکھیں کہ اس قرآن سے بے تعلقی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج زمانے میں ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا میں بھی یہ قرآن قوموں کی رفعت اور عروج اور بلندی کا سبب ہے، اور اس قرآن سے بے تعلقی، بے رغبتی، بیزاری ذلت و رسوائی اور پسپائی کا سبب ہے۔ اور یہ قرآن قیامت میں بھی بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقال لأہل القرآن، قرآن والے بندے سے قیامت کے دن کہا جائے گا، اقرأ ورتل وارتقی کما کنت ترتل، کہ پڑھتے جا، تلاوت کرتے جا، ترتیل کے ساتھ پڑھتے جا، اور مقام چڑھتا جا، بلندیاں حاصل کرتا چلا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھ کے رکے گا۔ قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد پر غور کر لو، اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کی سرخروئی پر غور کر لو، اور یہاں دہرانے سے ممانعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیری رفعت کی انتہا وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھ کر کے رک جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے دنیا اور آخرت جو دونوں کے اندر رفعت و سربلندی عطا کرتا ہے۔ اور اس قرآن کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، وہیں اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں، کیونکہ معنی اور مفہوم جب پڑھیں گے تبھی اس کے اندر جو احکام بیان ہیں، جو عبرتناک قصے ہیں، جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں روکتا ہے، جن چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے، اس کی صحیح معرفت ہمیں حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام کا یہی شیوا تھا، صحابہ کرام کا یہی شیوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ نبا جب نازل ہوئی، 30ویں پارے کی پہلی سورت، تو اس میں آتا ہے وفاکہۃ و ابا، کہ ہم نے فاکہہ اور گھاس پھوس اگائے، یعنی میوے اور پھل اور گھاس پھوس اگائے۔ تو ابا لفظ کا معنی حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اما هذه الفواکہ فنعرفها فما ابا، کہ ان پھلوں کو تو ہم جانتے ہیں، میووں کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ابا کیا ہے؟ تو کہا لم تقرأ التي بعدها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مدرس بنا کر کے بھیجا۔ سمجھانے کا انداز دیکھو، کہتے ہیں کہ عمر اس کے بعد والی آیت نہیں پڑھی، متاعا لکم ولانعامکم، یہ میوے اور پھل جو ہیں یہ تمہارے لیے، اور یہ گھاس پھوس اور چارے جو ہیں یہ تمہارے چوپایوں کے لیے۔ تو اگر چوپایوں کے لیے کیا ہوتا ہے اس پر غور کرتے تو سمجھ جاتے کہ وہ ان کے چرنے کی چیزیں گھاس پھوس اور چارے ہیں۔ تو مختلف قبائل کی زبان پہ بھی قرآن اترا، حضرت عمر کو اس کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا
اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بھی اسی کا حکم دیتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو اگر پتہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے کتاب کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو بروئے کار لانے کی کوشش ہو، اور یہی اس امت کے پھر سے عروج اور ترقی اور سرخروئی اور دنیا کے اندر عزت و سربلندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، غمگین مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی دنیا میں سربلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر یقینی معنوں میں، حقیقی معنوں میں مومن رہو گے۔ اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اللہ کی کتاب جو کہ سرچشمہ ہدایت ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنی وہ رسی کہا ہے جو لوگوں کو ہدایت کے لیے پکڑ کر کے رکھنے کی اللہ نے تلقین کی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی اس رسی کو سب مل کر کے مضبوطی سے پکڑنے کا اہتمام کریں، اس پر جمیں، لوگوں کو جمائیں، اس کے احکام کی طرف بلائیں، اس کی عبرتوں سے عبرت لینے کی تلقین کریں، اس کی مناہی سے رکنے کی تلقین کریں، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں اور اسی کے مطابق زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اخلاص، کلمہ اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔